لاویوں کے فریق کہات کی ذمہ داریاں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہاتیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنو۔ اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچ کرے تو ہارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردے کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھانکیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بالکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبے لگائیں اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر طباق اور چمچے اور انڈیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو۔ پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور میز میں اس کی چوبیں لگا دیں۔ پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمعدان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ظروف کو جو شمعدان کے لیے کام میں آتے ہیں ڈھانکیں، اور اس کو اور اس کے سب ظروف کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکھٹے پر دھر دیں، اور زرعی مصبے پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں، اور سب ظروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانک کر چوکھٹے پر دھریں۔ پھر وہ مصبے پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں۔ اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹھیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرض مصبے کے سب برتن اس پر رکھیں اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مصبے میں چوبیں لگائیں۔ اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی کہات اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کہات کے اٹھانے کی ہیں، اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مسح کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگہبانی ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر کے ذمے ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلے کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا، بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں۔ تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ ہارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں، لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ لاویوں کے فریق جیرسون کی ذمہ داریاں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی جیرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن۔ جیرسونیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے۔ وہ مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخس کی کھالوں کا ہے اور خیمہ اجتماع کے دروازے کے پردے کو اور مسکن اور مصبے کے گردا گرد کے صحن کے پردوں کو اور صحن کے دروازے کے پردے کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور ان چیزوں سے
जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग किया करें। जैरसूनियों की औलाद का खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हो, और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सुपुर्द करना। खैमा इज्तिमा में बनी जैरसून के खानदानों का यही काम रहे, और वो हारून काहिन के बेटे इतमर के मातहत होकर खिदमत करें। लावियों के फरीक मरारी की जिम्मेदारियां। और बनी मरारी में से उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मकदिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। और खैमा इज्तिमा में जिन चीजों के उठाने की खिदमत उनके जिम्मे हो, वो ये हैं: मस्कन के तख्ते और उसके बैंडे, और सतून और सतूनों के खाने, और गिरदा गिर्द के सेहन के सतून और उनके खाने, और उनकी मेखें और रस्सियां और उनके सब आलात, और सारे सामान और जो चीजें उनके उठाने के लिए तुम मुकर्रर करो, उनमें से एक एक का नाम लेकर उसे उनके सपुर्द करो। बनी मरारी के खानदानों को जो कुछ खिदमत खैमा इज्तिमा में हारून काहिन के बेटे इतमर के मातहत करना है, वो यही है। लावियों की मर्दमशुमारी। चुनाचे मूसा और हारून और जमात के सरदारों ने कहातियों की औलाद में से उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस की उम्र से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल थे, उन सबों को गिन लिया। और उनमें से जितने अपने घरानों के मुआफिक गिने गए, वो 2750 थे। कहातियों के खानदानों में से जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करते थे, उन सबों का शुमार इतना ही है। जो हुक्म खुदावंद ने मूसा की मार्फत दिया था, उसके मुताबिक मूसा और हारून ने उनको गिना। और बनी जैरसून में से अपने घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल थे, वो सब गिने गए। और जितने अपने घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक गिने गए, वो 2630 थे। सो बनी जैरसून के खानदानों में से जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करते थे और जिनको मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक शुमार किया, वो इतने ही थे। और बनी मरारी के घरानों में से अपने घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल थे, वो सब गिने गए। और जितने उनमें से अपने घरानों के मुआफिक गिने गए, वो 3200 थे। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था, जितनों को मूसा और हारून ने बनी मरारी के खानदानों में से गिना, वो यही है। अलगर्ज लावियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएल के सरदारों ने उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक गिना, यानी 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में खिदमत करने और बोझ उठाने के काम के लिए हाजिर होते थे, उन सबों का शुमार 8580 था। वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मूसा की मार्फत अपनी अपनी खिदमत और बोझ उठाने के काम के मुताबिक गिने गए। यूं वो मूसा की मार्फत जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था, गिने गए।